امیر بالاج جو تھے نا یہ انتقال کر چکے ہیں، ان کے ساتھ ان کے 2 دوست شدید زخمی ہو چکے ہیں۔ یہ جو مرڈر کی اور یہ جو قتل کی بھیانک واردات ہے یہ کسی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے جو ہے نا اس کے اندر کسی شادی کے فنکشن کے دوران کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلے گئے، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی گرم ریت تے تھل چلے، کوئی بھول گیا مقصد آونڈا، کوئی کر کے مقصد حل چلے غلام۔ ایک دوست کے توسط سے مجھے امیر بالاج ٹیپو سے ملنے کا موقع ملا، یہ تقریباً 7-8 سال پہلے کی بات ہے۔ پھر میری اس سے دوستی ہو گئی۔ ایک ایسا نوجوان جس کی آنکھوں میں چمک ہے، ایک ایسا نوجوان جو دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کا خاندان آگے بڑھے، اور ایک ایسا نوجوان جو نسل در نسل دشمنیوں میں چلتا آ رہا ہے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی اگلی نسل تک یہ دشمنیاں نہ پہنچے۔ 30-32 سال کا ہوگا۔ کل رات خبر آئی کہ اس کو ایک شادی کی تقریب میں ایک کیمرہ مین جو جعلی کیمرہ مین تھا وہ آیا اور اس نے فائرنگ کر کے اسے مار دیا اور خود بھی موت کے منہ میں چلا گیا۔ لیکن کہانی یہ نہیں ہے، کہانی یہ ہے کہ میں نے اس سے جب بات کی، انٹرویو کیا، غالباً یہ اس کا پہلا انٹرویو تھا، اور میں نے اسے کنونس کیا کہ آپ کو اپنی کہانی بتانی چاہیے۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو اس انٹرویو میں ہوئی، وہ انٹرنیٹ پہ پڑا ہوگا اگر آپ اس کے نام سے سرچ کریں گے۔ میں اس کی صرف آپ کو 15 سے 20 سیکنڈ کی بات سنانا چاہتا ہوں۔ آپ کو ایسا لگا کہ اب میں مارا جاؤں گا؟ زندگی میں تو کچھ نہیں نہ چاہوں گا، دشمنی باپ دادا کو واپس تو نہیں لا سکتا، لیکن میں اپنے آنے والے نسلوں کو کبھی دے کے بھی نہیں جاؤں گا۔ سوچ تو آتی ہوگی کہ جنہوں نے پردادا کو، دادا کو، پھر والد صاحب کو مار دیا، وہ مجھے بھی تو مار سکتے ہیں۔ میرے بس میں تو سب سے پہلے پر وہی میں ایک سمپل سی سادہ زندگی گزارنا چاہوں گا۔ میرے بس میں وہ تو میں ایک سادہ سی زندگی گزارنا چاہوں گا۔ اس سے پہلے اسی نوجوان کے باپ ٹیپو ٹرکاں والا بہت معروف آدمی تھے، ان کو مار دیا گیا ایئرپورٹ کے اوپر، انہیں مارا گیا۔ ایئرپورٹ جہاں پر کسی بھی اس طرح کی پسٹل یا اسلحہ لے جانا منع ہے، اور اس سے پہلے اس کے دادا، پھر پردادا، یعنی یہ 4 نسل جو ہیں ہمارے سامنے، یہ دشمنیوں کی بھیڑ چڑھ گئی۔ میرا اس نوجوان سے جب واسطہ رہا تو ابھی تقریباً 2 سال پہلے کی یہ بات ہوگی کہ لاہور میں 70 سالہ پرانی دشمنی تھی، جس میں ان کی بھی انوالومنٹ تھی، ان کے خاندانی وہ دشمنی چلتی آ رہی تھی۔ اس نوجوان نے ایفرٹ کر کے اس میں سے اپنے آپ کو نکالا، صلح کی، اور میں اس بات کا بھی گواہ ہوں کہ بہت سے جو ان کے رشتہ دار تھے، خود مجھے یہ بالاج ٹیپو نے یہ بات بتائی کہ میرے بہت سے رشتہ دار ہیں وہ اس بات کی مخالفت کر رہے ہیں کہ تم صلح کیوں کر رہے ہو، تم اپنے باپ دادا کے خون کا سودا کر رہے ہو، اور اس طرح کی جذباتی کیفیت تھی۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آگے جو بالاج کے جو خاندان ہے اس کا مستقبل کیا ہوگا، کیا یہ خاندانی دشمنی مزید آگے چلے گی۔ لاہور کے ایک پولیس اسٹیشن میں مقدمہ بھی درج ہو چکا ہے، نامزد بھی ہو چکے ہیں ملزمان۔ اس سے پہلے بھی یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے، اور ایسے میں ہم دیکھتے گئے ہیں۔ موقع پہ جو شوٹر تھا وہ تو مارا گیا، لیکن اس کے پیچھے لوگ ہوتے ہیں اور یہ معاملات چلتے آ رہے ہیں۔ لیکن جو اصل پوائنٹ ہے نا، وہ پوائنٹ کیا ہے کہ جب وہ مجھے یہ کہتا ہے کہ میں اپنے جو باپ دادا کی یعنی یہ دشمنی مجھے وراثت میں ملی ہے، میں نے خود یہ زندگی اختیار نہیں کی، میں نے زندگی یہ سلیکٹ نہیں کی۔ مجھے اس نے یہ بھی کہا کہ میں لوگ مجھے دور سے دیکھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کی تو کیا زندگی ہے، آپ کے آگے پیچھے گن مین ہیں، گاڑیاں ہیں، پروٹوکول ہے، لوگ امیر بالاج ٹیپو کو سرچ کرتے ہیں، اس کے ساتھ تصویریں بنواتے ہیں۔ لیکن مجھے اس کی اندر کا ایک ڈر بھی میرے سامنے تھا۔ وہ ڈر کیا تھا کہ میری یہ جو دشمنیاں مجھے وراثت میں ملی ہیں یہ آگے میری نسل کو وراثت میں نہ مل جائیں، اور وہ یہ کہتا بھی تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ اپنی نئی نسل کو یہ دشمنیاں دے کے جاؤں۔ آگے اللہ جانے کیا ہوگا، لیکن میرے سامنے تو کئی خاندان اجڑے ہیں، اور یہ لاہور کی بڑی دشمنیوں سے میں سے ایک دشمنی ہے، اور یہ بات کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں تک چلے گئی۔ لیکن میرا المیہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر، پنجاب کے اندر خاص طور پہ وہ دشمنیاں جو نسل در نسل چلتی آ رہی ہیں، ان کو ختم ہونے کا جب بھی یہ کہیں پہ کوئی صلح کروانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست، آپ کے احباب آتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، صلح کرنا تو بزدلی ہے۔ اور اسی طرح کتنے ہی میں خاندانوں کا چشمدید گواہ ہوں جو دیکھتے ہی دیکھتے اجڑ گئے ہیں، جو نسلیں اجڑ گئی ہیں۔ اس کا اینڈ کیا ہوگا، کیا کہا جا سکتا ہے، کوئی نہیں، لیکن میں آج اس بات پہ پریشان ہوں، اس بات پہ رنجیدہ ہوں، اس بات پہ سوچ میں پڑ گیا ہوں۔ وہ بات کیا ہے کہ آخر یہ بات کہاں تک جا کے رکے گی۔
اور ایک ایسا نوجوان جو نہیں چاہتا، اس نے مجھے بتایا کہ جب وہ ملک سے باہر تھا تو اس نے ٹی وی پہ دیکھا کہ اس کے والد صاحب کی قتل کی خبر چل رہی ہے، اس طرح سے اسے پتہ چلا۔ مجھے جب وہ یہ واقعہ سنا رہا تھا تو آج جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو مجھے یہ سارا واقعہ دوبارہ سے یاد آ گیا، اور میں یہ سوچتا ہوں کہ جو بالاج کے بچے اور جو اس کی اگلی نسل ہوگی وہ بھی کہیں نہ کہیں ٹی وی پہ دیکھ رہی ہوں گے، اپنے گھر میں یہ منظر دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کا پیارا جو ہے، ان کے خاندان کا سربراہ تھا ایک قسم کا، کیونکہ اپنے والد صاحب کے بعد اسی نے سارا ٹیکل کیا۔ اگر آپ لاہور کے شاہ عالم روڈ پہ جائیں تو وہاں پہ بہت بڑا ڈیرا ہے ان کا، ان کے والد صاحب کا بھی اگر آپ نام لکھیں ٹیپو ٹرکاں والا کا تو آپ کو بڑی ویڈیوز نظر آئیں گی۔ لیکن دکھ یہ ہے کہ یہ بات ختم کیوں نہیں ہوتی؟ دکھ یہ ہے کہ اگر کوئی بیچ میں چاہتا بھی ہے کہ میں اس کی بھیڑ نہ چھوڑوں، بہت سے واقعات ہیں بتانے کے لیے، لیکن شاید یہ وہ موقع نہیں ہے۔ میری تو دعا ہے کہ اللہ جو اس طرح کی دشمنی ہے ان سے لوگوں کو محفوظ رکھے، دشمن کو بھی یہ نہ دکھائے۔